قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقلی مغلوب و ہوائی غالب و طاعتی قلیل والمعصیتی کثیر ولسانی مکرم بالذنوب کیفا حیلتی یا ستار العیوب یا غفار الذنوب اغفر ذنبی و ذنبنا بحرمتک و برحمتک یا ارحم الراحمین یا محمود بحق محمد یا اعلیٰ بحق علی یا فاطر السماوات بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ السلام۔ کریم اللہ حاضرین در دریا اپنی بارگاہ عبادت شمار فرما، حاضرین دے گھراں تے رحمت دا نزول فرما، حاضرین دے بچیاں دی عمر دراز فرما، شر شیاطین تو امان نصیب فرما، شر حاسدین تو امان نصیب فرما، آفات و بلیات تو امان نصیب فرما، ناگہانی اموات تو امان نصیب فرما، حاضرین دے گھریں جتنے مریض ہیں صحت و سلامتی عنایت فرما، حاضرین دے جتنے مرحومین دنیا کی ٹر گئے جی میں جتنے مومنین حاضرین کریم اللہ انہاں دے گھرم تے رحمت دا نزول فرما، حاضرین دے گھریں جتنے مریض ہیں کریم اللہ صحت و سلامتی عنایت فرما، حاضرین دے جتنے مرحومین دنیا تو ٹر گئے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، حاضرین جتنے بے اولاد ہیں کریم اللہ حضرت شہزادہ علی اصغر دا صدقہ نرینہ اولاد عنایت فرما، بالخصوص مخدوم زادہ سید زادے دی گود آباد فرما، انہاں دے نیک دلِ حاجات بر آور فرما، انہاں دے بزرگان دا سایہ انہاں دے اتے سلامت فرما، انہاں دے گھراں تے رحمت دا نزول فرما، حاسدین دے شر تو محفوظ فرما، آفات و بلیات تو محفوظ فرما، شر شیاطین تو محفوظ فرما، تو سارے دی حاجات کریم اللہ بر آور فرماوے، کائنات دے کسے کونے تے حسین حسین کرن والے، ذکر حسین فکر حسین عزائے حسین ماتم حسین غم حسین مقصد حسین نام حسین لمن والے موجود ہیں کریم اللہ خود حفاظت فرماوے، دشمن اسلام دشمن تشیع دشمن حسینیت جتنے بھی موجود ہیں کریم اللہ نست و نابود فرماوے، ساری دعائیں دی آخری دعا کریم اللہ سر آقا و مولا ملجو ماوا حضرت ولی آصر دا جلد ظہور فرماوے، دعائیں دی قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ میرے محترم اور مکرم سامعین گرامی قدر، میں توڑا مہمان بھی ہاں، کل میں عرض کیتی آئی جڑے دوستان بیر باندن، آج میں پھر حجت تمام کرے سا محرم مہمان رہ گیا ہے دو تین دن دا، جنہ لوگاں بیر کھلو کے تماشے ویکھیں، کھلو کے ٹر کے گپ شپ لا کے فون استعمال کر کے بیر بے کے تماشے وکھیں دن مجالس نہیں سنی دیا ہوں دیا یا علی میرا بھائی ہے امام حسین علیہ السلام دا امام بارگاہ نہیں، یہ خیمہ حسینی ہے، صلوات پڑھو بر محمد و آل محمد۔ میرے محترم اور مکرم سامعین گرامی قدر، حدیث شریف قدسی ہے، کریم اللہ دا فرمان ہے، انی ما خلقتو سماء مبنیتاً، توجہ میرے ال رکھے، انی ما خلقتو سماء مبنیتاً ولا ارض مدحیتاً ولا فلق یدور ولا بحر یجری ولا فلق یسری الا فی محبت ہاؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء، میں آسمان نہ بناتا، میں زمینیں نہ بناتا، میں سمندر نہ بناتا، میں ستارے نہ بناتا، میں چاند نہ بناتا، میں سورج نہ بناتا، میں جاندار نہ بناتا، میں جنت نہ بناتا،
بناتا، میں جہنم نہ بناتا، میں حورے نہ بناتا، غلمان نہ بناتا، میں ملائکہ نہ بناتا، میں عرش نہ بناتا، میں لوح نہ بناتا، کرسی نہ بناتا، الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء۔ اے میرے ملائکہ یہ سارا جہان میں نے ان کی محبت میں بنایا ہے، ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ بے دم یہی تو پانچ ہیں، بے دم یہی تو پانچ ہیں، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مرتضی علی۔ اگر یہ پانچ نہ ہوتے زمین و زمن نہ ہو منہا۔ اے میرے رب دا فرمان ہے، آؤ تو نبیان دے سلطان دا فرمان سناما۔ اللہ دا نبی پہ فرمیندن اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے جب کچھ نہیں بنایا تھا مجھے بنایا تھا۔ سادات قبلہ سلامت رو۔ تیسرا فرمان امیر المومنین باب العلوم تاج اوصیاء ثابت قدم حلال مشکلات خاور دو جہاں۔ امیر المومنین ہے مسجد کوفہ منبر تے بیٹھ کے فرمایا، لوگو اللہ نے یہ کائنات ہمارے صدقے میں بنائی ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے ہم پانچ کے نور کو خلق فرمایا، فتقلہ نور المصطفیٰ، پھر اللہ نے مصطفیٰ کے نور کو شگافتہ کیا، فخلق منہ العرش، اللہ نے مصطفیٰ کے نور سے عرش کو پیدا فرمایا۔ فتقلہ نوری، مصطفیٰ کے نور سے عرش کو خلق فرمایا، فتقلہ نوری، پھر اللہ نے میرے نور کو شگافتہ کیا، فخلق منہ السماوات والارضین، اللہ نے میرے نور سے زمین و آسمانوں کو خلق فرمایا، فتقلہ نور الحسن، پھر حسن کے نور کو شگافتہ کیا، فخلق منہ اللوح والکرسی، اللہ نے حسن کے نور سے لوح اور کرسی کو خلق فرمایا۔ تیرا تے میرا پہلا امام مسجد کوفہ دے منبر تے بیٹھ کے پہ فرمیندن فتقلہ نور الحسین، پھر اللہ نے میرے بیٹے حسین کے نور کو خلق فرمایا، فتقلہ نور الحسین فخلق منہ الملائکہ، اللہ نے میرے بیٹے حسین کے نور سے عرش اور فرش کے فرشتوں کو خلق فرمایا۔ گل انتہائی مزیدار ہے، میرے کو وقت تھوڑا ہوندہ ہے، موضوع اور گفتگو زیادہ ہوندی ہے، گھٹ وقت زیادہ فرامین دیمن دا آدیاں۔ کل میں گلاں چار شروع کیتیاں ہن، پہلی گل تے وقت ختم ہو گیا۔ فرمایا حسین کے نور سے اللہ نے ملائکہ کو خلق فرمایا، ملائکہ خلق ہو گئے، ملائکہ نو نہیں پتہ ساڈا رب کون ہے، ساڈا خالق کون ہے، معبود کون ہے، مالک کون ہے، بناون والا کون ہے، تسبیح کس کی کرنی ہے، تسبیح کرن دا طریقہ کیا ہے، ذکر کرن دا طریقہ کیا ہے، عبادت کرن دا طریقہ کیا ہے، قیام کرن دا طریقہ کیا ہے، قعود کرن دا طریقہ کیا ہے۔ امیر المومنین فرمیندن سبحنا و سبحت الملائکۃ بالتسبیحنا، سب سے پہلے میں نے کہا سبحان اللہ، مجھ سے سن کے فرشتوں نے کہا سبحان اللہ۔ سبحنا و سبحت الملائکۃ بتسبیحنا، ہم نے کہا سبحان اللہ، ہم سے سن کے ملائکہ نے کہا سبحان اللہ، وکبرنا وکبرت الملائکۃ بتکبیرنا، سب سے پہلے ہم نے کہا اللہ اکبر، ہم سے سن کے فرشتوں نے کہا اللہ اکبر، وحللنا وحللت الملائکۃ بتحلیلنا، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، ہم سے سن کے فرشتوں نے کہا لا الہ الا اللہ۔ جو پڑھائے وہ استاد ہوتا ہے، جو پڑھے وہ شاگرد ہوتا ہے، نحن معلم الملائکہ
نحنو معلم الملائکہ وہم خادمنا، ہم ملائکہ کے استاد ہیں، وہ ہمارے خادم ہیں۔ استاد کا درجہ بلند ہوتا ہے، استاد کی تعظیم واجب ہوتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے جب عرش سے فرش پر آتے ہیں، آدم کے دروازے پہ جھکتے نظر نہیں آتے، نوح کے دروازے پہ رکتے نظر نہیں آتے، جھکتے نظر نہیں آتے، مریم سے اجازت لیتے نہیں آتے، آسیہ کے دروازے پہ رکتے نظر نہیں آتے، بطول کے دروازے کی چوکھٹ عبور کرتے نظر نہیں آتے۔ نحنو معلم الملائکہ، چونکہ ہم ملائکہ کے استاد ہیں، جب وہ زمین پر آتے ہیں آدم کے دروازے پہ نہیں رکتے، نوح کے دروازے پہ نہیں رکتے، موسیٰ و عیسیٰ کے دروازے پہ نہیں رکتے، مریم و حاجرہ کے دروازے پہ نہیں رکتے، لیکن جب زہرا کے دروازے پر آتے ہیں تو رک جاتے ہیں۔ ملائکہ بن کر نہیں آتے، سید الانبیاء سید الملائکہ بن کے نہیں آتے، کبھی درزی بن کے آتے ہیں، کبھی مسکین بن کے آتے ہیں، کبھی درزی بن کے آتے ہیں، کبھی سوالی بن کے آتے ہیں، کبھی مانگنے والے بن کے آتے ہیں۔ میرا بھائی یہ لفظ میرے نہیں، مابین طرفین شیعہ سنی دے علماء و محققین نے لکھیا ہے۔ ایک دہاڑا ایسا آیا، عید دا دن آئی، بی بی پاک دے دوئیں شہزادے، ایک دا نا حسن آئی، ایک دا نا حسین آئی۔ چونکہ میں سطر رکھیے جب بھی آتے ہیں ملائکہ بن کر نہیں آتے، کبھی حسنین کا جھولا جھلانے آتے ہیں، کبھی چکی چلانے آتے ہیں، کبھی درزی بن کے آتے ہیں۔ تو علامہ ڈاکٹر طاہر القادری نے نا ایک بڑی پیاری گل لکھی ہے، اے فضائل اہل بیت مناقب اہل بیت، وہ دن ہماری مائیں جب بچوں کو جھولا جھلاتی ہیں نا ساتھ لوری سناتی ہیں۔ ہوندے نا جب ہماری مائیں بچوں کو جھولے میں سلاتی ہیں تو ان کی ڈوریاں ہلاتی ہیں تو لوریاں سناتی ہیں۔ جب جبرائیل حسین کا جھولا جھلاتا تھا تو ایک لوری پڑھتا تھا، وہ لوری گاتا تھا، اِنَّ فِي جَنَّةٍ نَهْرٌ بِاللَّبَنِ لِعَلِيٍّ وَحُسَيْنٍ وَحَسَنٍ۔ اِنَّ فِي الْجَنَّةِ نَهْرٌ بِاللَّبَنِ لِعَلِيٍّ وَحُسَيْنٍ وَحَسَنٍ كُلُّ مَنْ كَانَ يُحِبُّ لَهُمُ يُدْخِلُ الْجَنَّةَ بِالْغَيْرِ حَزَنٍ۔ اللہ نے جنت چک حوض کوثر بنایا ہے، جہندہ مالک علی ہے، جہندہ مالک حسن ہے، جہندہ مالک جھولے اللہ حسین ہے، تے حوض کوثر جو پیمنا اس سے جہندے دل جو حسین دی محبت ہونی ہے۔ کبھی آتے ہیں درزی بن کے، مابین طرفین دے علماء فرمیندن عید دا دہانا ہاں بی بی پاک دے دوئیں پتر گھر رہے، آکے آکھر لگے اماں آج عید دا دن ہے، بی بی آکھر جی ہاں میرے لال آج عید دا دن ہے، اماں اسا مدینے دے سردار دے پتر ہیں، ساڑھا بابا نبیان دا سلطان ہے، عرب اور عجم دا مالک ہے، حبیب خدا ہے، رحمت للعالمین ہے، او دے نوکران دے بچے نویں لباس پا کے گلیاں پہ پھر دن، ساڑھے لباس کتن۔ اے مضمون توڑے بچیاں نو یادن، پچھن والے حسن تے حسین ہیں، ماں کو لو پہ پچھ دن، ساڑھے لباس کتن، سانو کپڑے پواؤ، ماں پہ یادیے توڑے کپڑے درزی کولن، توڑے کپڑے درزی کولن، یہ درزی جکھڑ شہر نہیں بیٹھا، کمالی یہ نہیں بیٹھا، درزی بیٹھا ہائی سدرت المنتہا دی بلندی تے، سدرت المنتہا دی بلندی تے بیٹھا ہاں، تے آواز قدرت جبریل جلدی کر سدرت چھوڑ، نہیں سنیا میری کنیز پتران الوعدہ کر بیٹھی ہے۔
جنت دے دو خوبصورت ریشم دے لباس جنت جو جبرائیل چائے زمین آلے پاسے اڑان بھری آواز قدرت جبرائیل جدن دروازے تے بننے تے کنیز زہرا دروازہ کھولے تے پوچھے من انت الباب دروازے تے کونے بطول تے دروازے تے کھلو کے اے نہ آکھے میں ملائکہ دا سردار ہاں بلکہ سر جھکا کے آکھے انا خیاط الحسنین تیرے پتران دا درزی آیا ہاں تیرے پتران دا درزی آیا ہاں تو جبرائیل کپڑے لے کے آئے بی بی پاک نے بے جنت دا لباس پترن پوایا جنت دی اترنال معطر کیتا بچے خوبصورت لباس پاکے اترنال معطر ہو کے ماں دے گھر لے پاسے ہوں مسجد النبی لے پاسے ٹر گئے پیغمبر بیٹھے ہیں خطبہ پڑھ دے پیغمبر نے پترنو آندہ ڈٹھا ایک نو سجے زانوں تے بہایا ایک نو کھبے زانوں تے بہایا پہلے حسین دا منہ چمیا نال حسن دا منہ چمیا سر دے ہاتھ پھیر کے فرمایا حالی حاجہ او میرے سونے تے پیارے بچے نانے نال کوئی حاجت ہی نے نانے نال کوئی کام ہی نے گلچ بھائی پا کے آکھن لگے نانا یہ لباس جڑے اساں پائے اے اماں جنت جو مگائے تھاک وننا فطرت ہے لیکن تساں گھرن چ اٹھ کے آئے ہو اساں شہر شہر ضلع ضلع دے تھکی ہوئے ہونے ہیں ساڈا تھوڑا جہا ساتھ دیتا کرو کوئی لفظ سمجھ آونے تو سبحان اللہ دی صورت وصولی دی رسید ممبر تک پہنچا چھوڑی کرو صلوات پڑھو بر محمد والا حالی حاجہ میرا بچہ میرے نال کوئی کم ہی نہیں اللہ تھوڑا جنت دے لباس مبارک کرے اور میرے جنت دے سردار بچے میرے زمین و آسمانہ دی زینت بچے جی نانا توڑے نال بھی چھوٹا جیا کم ہے تو سکون ہو نبیوں دے سلطان ہو تو سکون ہو رحمت للعالمین ہو شفیع المذنبین ہو فخر دو عالم ہو سرور کائنات ہو بیر ذرا چل کے ویکھو توڑے نوکران دے بچے خوبصورت سواریاں دیا زینہ تے سوار ہو کے مدینے دیا گلیاں ودے سیر کریں دن نانا تے تیرے پتروں کل سواری کوئی نہیں نانا تیرے پتروں کل تو سواری بھی کوئی نہیں نوکروں کل سواریاں ہیں تیرے ہوتے سوال کرنا ماں کولوں لباس منگے آنے ماں جنت جو مگا دیتے آن اگر نبی ہاتھ اٹھایا جبریل براق لے کے نہ آوے ہا ایک ایسر بھائی جڑا حکم دیتا ہوئے نا میں او پیغام پہ دینا میری روش اور طریقہ اے ہے میں تاریخ دے وچوں پیغام کٹنا ہوندہ ہے بچے منگیے سواری سلمان علی کلیم مگا سکتا ہاں نبی بدل دا ٹکڑا منگا سکتا ہاں نبی میراج علا برات منگا سکتا ہاں نبی جنت دی سواری منگا سکتا ہاں نبی قبلہ سید ہر چیز جنت چوں جنت دا جو سردار ہا منگا سکتا ہا لیکن حاکم نے شپوری تو لے کے علی ابن برہان الدین حلبی تک سلیمان ندوی تو لے کے شبلی نمانی تائیں ہر بندہ لکھن تے مجبور ہو گئے پیغمبر ممبر چھوڑ کے کھڑے ہوئے ممبر چھوڑ کے کھڑے ہوئے اسے چٹائی تے آ کے بیٹھے جتھے بلال بیٹھا ہا جتھے ابوذر بیٹھا ہا جتھے سلیمان بیٹھا ہا اپنے غلامہ دی صفحے چاہ کے پیغمبر نے اپنے گھٹنے ان زمین تے رکھے جنہیں نمازی تشہود اچماندہ ہے پھر اپنے ہتھاں دیاں ہتھیلیاں نو زمین تے ان رکھیا فرمایا حسن نو تساں اتھے سوار ہو جاؤ حسین نو فرمایا تساں اتھے سوار ہو
جدن دوئیں پتر کندیاں تے سوار ہو گئے، نبی گردن سدھی کی تھی، نبی کھڑے ہو گئے، کوئی آدھا یا رسول اللہ میں دو، فرمایا ہٹ جاؤ، کوئی آدھا میں چالواں، فرمایا ہٹ جاؤ، کوئی آدھا حسن میں دو، فرمایا اتھائیں رکو، کوئی آدھا حسین میں چواؤ، فرمایا اتھائیں رکو۔ ایک بندہ سامنے آ کے آدھا حسین تیری تو بڑی شان ہے، تینو اللہ کیڑی سونی سواری دیتی ہے۔ اجا حسین جواب نہ دیتا، وہ دیا کہ جگ پا کے آدھن سواری سونی ہے، سوار بھی تو سونا ہے۔ نبی جنت دے سردارانوں کندیاں تے بہا لیا، نبی مسجد دا دروازہ عبور کیتا، پچھو جان سارے صحابہ، پچھو پیغمبر دے صحابہ، اگو اگو پیغمبر ہے، پورا مدینے دے شہر ویکھن والا ہے، پتر کندیاں تے سوارن، فرمایا ہے میرے بچے تانوں اے سواری پسند ہے؟ نانے دا منہ چوم کے آکھن لگے اے سواری پسند کیوں نہ ہوئے، یہ جی سواری نہ آدم نو ملی نہ نوح نو ایسی سواری نہ آدم نو ملی، نہ نوح نو ملی، نہ ابراہیم نو ملی، نہ سلیمان نبی نو ملی ہے۔ سواری تو بڑی ہی عظمت والی ہے، سواری تو بڑی شان والی ہے، سواری بڑی شان والی ہے۔ لوگ اپنے اپنے پیران دیاں شانہ بیان کریں دے نہیں تھک دے، فلاں بندے اوہد رسول نو کندیاں تے چایا ہا، میں آکھیا میرے دو ہتھانا لکھ سلام ہے، جن رسول نو کندیاں تے چایا ہا، مدینے دیاں گلیاں چبیک رسول علی دے پتران نو کندیاں تے چاہیا ہندا ہے۔ پھر پوچھیا ہے میرے لال سواری تو انہوں پسند ہے؟ نانا بڑی پیاری سواری ہے، نانا لیکن اوہ تیرے نوکر تواری تے سوارن، انہوں دے ہاتھ چواگن ساڑی سواری دی واگ۔ ایک گل اتھوں پہ بن دی، اے ہن انٹرمیشن ہے کیسر بھائی، اے ہن گل پہ بن دی ہے، ساڑیاں سواریاں دی واگ کوئی نہیں۔ اہل سنت علیہ مدینہ دے پیغمبر فرمایا یا بلال ادنو منی، بلال بھجدو یا قریب آیا، پیغمبر نے بلا تشبیح اپنا امامہ لہایا، واللیل دیاں ظلفاں جنیاں قسمہ اللہ چہتا ہے، دو حصیں تقسیم کی دیاں، ادھیاں حسن نو دے دیاں، ادھیاں حسین ادھیاں حسن نو دے دیتیاں، ادھیاں حسین نو دے دیتیاں، تیرے بچیاں نو اسلامیات دی کتاب پڑھایا جاندہ ہے، پیغمبر دے دو کندیاں دے درمیان مہر رسالت لگی ہوئی آئی، جتے لکھی ہویا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے ہائی مہر رسالت کندیاں دے درمیان آئی، شانیاں دے اتے آئی، اے قرآن دی آیت، ایک بندہ دے رسول حسین نو چاہی ودن، حسین دا چھوٹا جیا پیر ہے، مہر رسالت ہے۔ رسول حسین نو چاہیے اندن، حسین دا پیر مہر رسالت نال ٹکراندہ ہے، دو تین بار ٹکرایا، ایک بڑا جیالہ، ایک بڑا جذباتی، اکاں ود کیا دے یا رسول اللہ حسن نو بان دیو، حسین نو لا چھوڑو، حسین دا پیر قرآن تے پہ آندہ ہے، صحیفہ رحمت جلال بدلیا، فرمایا دور ہٹ جا، قرآن دے اتے کوئی اور چیز آوے، گناہ ہوتا ہے، گستاخی ہوندی ہے، یہ سامت قرآن تے ناطق آونے تو کوئی گستاخی نہیں ہے۔ ہن بچیاں دے ہاتھ زلفاں آ گئیاں، ہن حسین دے ہاتھ نانے دیاں زلفاں، ادھے نانا سجے، نانا ٹور پاؤندے سجے، قول الحکیمہ لا یخنو عن الحکمہ، فعل الحکیمہ لا یخنو عن الحکمہ، حکیم دا کوئی عمل
کوئی فعل کوئی قول حکمت تو خالی نہیں ہوندا. حکیم جو عمل کریندا ہے, نبی جو عمل کریندا ہے, امت واسطے سنت ہوندا ہے. نبی جو فرمائندا ہے, امت واسطے حکم ہوندا ہے. حسین دے نانا سجے, نبی ٹر پوندن سجے. حسین دے نانا کھبے, نبی ٹر پوندن کھبے. حسین دے نانا بہ جاؤ, نبی اٹھائیں بہ ویندن. حسین دے نانا اٹھو, نبی اٹھی ویندن. نبی صرف بچہ نین ودے کھڑیں دے, نبی قیامت تک آمن والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھن والے ماتمی عزادار تیرے تے میری نسلہ تک اے پیغام ودے دین دے ہیں. اے میری سنت ہے جتھے حسین آکھے ٹر پویں, جتھے حسین آکھے نبی فرمایا اے ہے میری سنت جتھے حسین آکھے ٹر پویں, جتھے حسین آکھے رک جاویں. ہن آ حسین کل پوچھنے آئے اساں ٹرنا کتھے ہے, اساں رکنا کتھے ہے, اساں رونا کتھے ہے. جدہ مدینہ چوں 28 رجب نو اپنی دھیاں نو نال لے کے, اپنے جواناں نو نال لے کے میرے مولا پہ ٹر دے ہیں. سکے بھرا پوچھیا ہاں ٹرن دی وجہ کیا ہے؟ فرمایا خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی اسیرہ بسیرت جدی و ابی. ان السنت قد امیتت ان البدت قد احییت. سنت کو مارا جا رہا ہے, بدت کو زندہ کیا جا رہا ہے. میرے باپ اور نانا کی سیرت کو مارا جا رہا ہے. نیکی کا حکم دینے جا رہا ہوں, برائی سے روکنے جا رہا ہوں. میرا بھائی نماز نیکی ہے, روزہ نیکی ہے, حج نیکی ہے, زکوٰۃ نیکی ہے, والدین دا احترام نیکی ہے, پردہ نیکی ہے, حیا نیکی ہے, حلال کماونا نیکی ہے, دھوکہ دیونا حرام ہے. بھئی مولا فرما رہے نا نیکی کا حکم دینے جا رہا ہوں, نماز نیکی ہے نا. خود امام فرمایا اذا قبل ما سوا ہو, اذا رد ما سوا ہو, اول من یبدأ بہی هو الصلاۃ.